السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رانی صاحب۔ دیکھیے میں اپنے گھر میں چل موڈ کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اپنا پیس ٹو اسلام پہ اسلام کے اسکول پہ کام کر رہا تھا، لیکن اچانک سے مجھے واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو ملا۔ اس میں ایک بچہ ہوتا ہے ویسے لوتھڑی اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے، 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 پھر سے ایک لوتھڑا اٹھاتا ہے پھر رکھتا ہے، پھر سے ایک لوتھڑا اٹھاتا ہے پھر رکھتا ہے، پھر سے ایک لوتھڑا اٹھاتا ہے پھر رکھتا ہے۔ اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کسی جانور کے لوتھڑے نہیں، ہمارے اپنے ہی پیارے فلسطینی بھائی، فلسطینی بچے کے لوتھڑے۔ اچھا، اس پہ ظلم یہ، اس پہ تشدد یہ، اس میں فرعونیت کی انتہا یہ، ظلم کی انتہا یہ، بڑبڑیت کی انتہا یہ کہ اسی سے اٹھایا جا رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لوتھڑے مسلمان بچے سے ہی اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیسا ظلم ہے! تو میں بہت پریشان ہو گیا، بہت اداس ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کرے تو کرے کیا۔ تو الحمدللہ اس کا انتظام اللہ نے پہلے کیا ہوا تھا۔ ایک عظیم ہستی میرے خواب میں تشریف لائی تھی اور میں نے ان سے عرض کی کہ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے دین کو پھیلاؤں گا۔ دعا فرمائی، میں نے پھر عرض کی، انہوں نے پھر دعا فرمائی، میں نے ان سے عرض کی کہ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے دین کو پھیلاؤں گا، انہوں نے دعا کی۔ تو یہی جواب تھا اس کے حل کا بھی کہ اگر ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے، غازہ کے بھائیوں کے، امت کے اس دنیا میں اپنے ٹھیک ہے کام آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں بھی اسلام تک پہنچنا پڑے گا۔ اچھا جی، تو اسلام تک میں خود کو نہیں پہنچ سکا، میں بھی تو فلسطینی بھائیوں کے کام آنا چاہتا ہوں، میں بھی تو غازہ کے بھائیوں کے کام آنا چاہتا ہوں، میں بھی تو امت کا جو بھی حال ہے اس کے کام آنا چاہتا ہوں، اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں خود اسلام تک بھی نہیں پہنچا۔ اچھا شان صاحب، دوسرا سوال ہو سکتا ہے کیا؟ اس کو دوسرے انداز میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ شان صاحب کہ اتنے بڑے بڑے جو فلاسفر ہیں، تھنکر ہیں، انوینٹر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ خود اسلام تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ آپ خود اسلام تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ ٹھیک ہے، تو قربان جی میرے اللہ پہ، اس نے اس کا بھی جواب فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، او زمانے کی قسم، صدق اللہ العظیم، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ توفیق باللہ سے اللہ نے مجھے ایک کورس کرنے کی توفیق دی، اس میں ایک عظیم ہستی اللہ کی محبوب ہستی ہوگی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ولاثر ہے نا، زمانے کی قسم اور زمانے کی قسم، اس میں جو زمانہ ہے نا یہ صرف قسم نہیں ہے، اللہ جو زمانہ ہے نا یہ دلیل ہے کس پہ؟ ان الانسان لفی خسر، زمانہ دلیل ہے للذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا مطلب کہ اگر آپ زمانہ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پیچھے جائیں، پاس میں جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ جو زمانہ ہے نا وہ ہمیشہ سے، دیکھیں میں کون ہوں؟ انسان جی الحمدللہ، آپ کون ہیں؟ انسان، ٹھیک ہے جی، میری اور آپ کی زندگی کے کتنے پہلو ہوتے ہیں؟ دو پہلو، پہلا انفرادی، دوسرا اجتماعی۔ انفرادی میں آپ نے کتنی باتیں ہیں؟ 6 باتیں، کیا؟ عقائد، عبادات، اخلاقیات، مہلکات، منجیات، رسومات، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ اجتماعی میں آپ نے 6 باتیں، صحت، معاشی نظام، اقتصادی نظام، آئلی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شامل چاہ رہے ہیں، یہ زمانے کی قسم میں علماء شامل فرمانے کہ اللہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان ہے نا وہ ہمیشہ سے بہترین عقائد کی تلاش میں رہا ہے، ٹھیک ہے، انسان ہمیشہ سے بہترین عبادات کی تلاش میں رہا ہے، انسان ہمیشہ سے ہی بہترین رسومات، اخلاقیات، مہلکات، منجیات کی تلاش میں رہا ہے، انسان ہمیشہ سے ہی بہترین صحت، بہترین معاشی نظام، بہترین انسانی نظام، بہترین آئلی نظام، بہترین معاشرتی نظام، بہترین سیاسی نظام، اس کی تلاش میں رہا ہے۔ تو زمانے سے مراد اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے ہی بہترین زندگی کی، بہترین اجتماعی زندگی کی تلاش میں رہا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ آپ کا مجھ سے سوال ہو سکتا ہے کہ شان صاحب تو پھر ہم خود اسلام تک نہیں پہنچے، یہ اتنے بڑے بڑے فلاسفرز، انوینٹرز، سائنٹسٹ، تھنکرز، جو بھی ہے، یہ خود اسلام تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ تو میں نے اب اس کو جاننے والا ہوں۔ دیکھیے ایک ماڈل ہے، اس کا نام ہے NLP کمیونیکیشن ماڈل۔ وہ کیا ہے؟ پہلا سنیے گا دھیان سے، بہت زیادہ سنیے گا، یہ دنیا ہے نا، اس میں جو ایونٹ ہو رہا ہے یہ کچھ اور ہو رہا ہے، اور جو ایونٹ ہمارے دماغ میں آ رہا ہے یہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ یہ ہے NLP کمیونیکیشن ماڈل، یہ آپ سرچ کر لیجیے، شاید آپ کو مل جائے۔ اچھا بات یہ پہلا جو دنیا سے انفارمیشن آ رہی ہے ہمارے دماغ تک، آنکھ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے، کان کے ذریعے، ٹچ کے ذریعے، یہ 2 ملین بٹس پر سیکنڈ آ رہی ہے۔ 2 ملین بٹس نہیں آ رہی ہے، 2 ملین بٹس پر سیکنڈ آ رہی ہے، ہر سیکنڈ میں 2 ملین بٹس۔ اور پھر یہ 2 ملین بٹس نہیں ہے، پھر 2 سیکنڈ میں، 2 سیکنڈ میں 4 ملین بٹس، 3 سیکنڈ میں 6 ملین بٹس، 4 سیکنڈ میں 8 ملین بٹس، 5 سیکنڈ میں 10 ملین بٹس۔ یعنی ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو آپ کو لا حدود، آپ کو ملینز آف بٹس انفارمیشن آ چکی ہے، تو یا لامحدود انفارمیشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 2، جب یہ ہمارے دماغ تک آ رہی ہے، ہم تک پہنچ رہی ہے، تو اس سے پہلے اس کے ساتھ 3 چیزیں ہو رہی ہیں، کیا؟ جنرلائزیشن، ڈیلیشن، ڈسٹارشن۔ شانتا بھی کیا ہوتی ہیں؟ جنرلائزیشن مطلب کیا؟ مثال جیسے آپ بلوچستان جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار پاکستانی لوگ پاکستان میں رہنے نہیں چاہتے، حالانکہ آپ نے پورا پاکستان تو دیکھا نہیں۔ اب مثال آپ مڑی چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار پاکستان میں تو ٹھنڈی بڑی ہے، حالانکہ آپ پورے پاکستان میں تو رہے ہی نہیں۔ مثال آپ کشمیر چلے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ شان صاحب
आप कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो पहाड़ ही पहाड़ है, जबकि अब आपने तो पूरा पाकिस्तान देखा नहीं, यानी कि आपने पूरा सिर्फ बलूचिस्तान देखा, आपने सिर्फ मणि देखा, आपने सिर्फ कश्मीर देखा, और आपने पूरा पाकिस्तान क्या कर लिया। जैसे मिसाल है कि एक बिन लादेन था, चलो उसने वैसे इस्लामी काम नहीं किया है, इस्लाम बिल्कुल इसका कायल नहीं, लेकिन उसने किया। लेकिन आपने क्या जनरलाइज कर लिया कि सारे के सारे मुसलमान ही कहते हैं, ऐसे होते हैं, सारे के सारे मुसलमान कहते हैं इस तरह के होते हैं, जिहाद नामी किसका, दहशतगर्दी का, जब कैसा थोड़ी ना। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, तो इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। तो दूसरी बात होगी क्या, उसे कहते हैं हम डिलीशन। ज़्यादातर ये होता है पेपर सॉल्व में, क्या कि आप ना कुछ चीज़ डिलीट कर देते हैं। मिसाल है जैसे आप पेपर देते होते थे तो क्वेश्चन कभी कभी क्या होता था, आप बीच के वर्ड डिलीट कर देते थे, तो डिलीशन वैसे ज़्यादातर होती है पेपर में। लेकिन डिलीट का मतलब क्या होगा, मिसाल है एक बंदे ने आपसे कहा भाई शाम साहिब उसने आपके बारे में ये कहा, अब आपने ये बात डिलीट कर दी कि मैं उससे पूछूँ तो सही कि तुमने ये कहा भी है कि नहीं, कि ये बंदा झूठ बोल रहा है मुझसे आगे, ठीक है ना, आपने डिलीट कर दी। कि मिसाल है एक ना लाइन खड़ी होती है, ठीक है, इसमें चाइनीज़ विस्पर या जो भी विस्पर कहते हैं, तो पीछे वाला बंदा होता है वो कुछ इशारे करता है, कहता है अगले वाले को बताओ, वो अगले को बताता है, वो कुछ डिलीट कर देता है, फिर वो अगले वाला होता है वो कुछ और काम कर देता है, फिर उसके अगले को जाता है वो कुछ और काम करता है। लेकिन जब वो आखिरी वाले से पूछता है मैं वीडियो में